بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت نمبر 2۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صرف یہی وہ الکتاب مطلب قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ رہنما ہے متقین بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہی ہے جس سے ہم متقی بن سکتے ہیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور باقی سب کتابیں جو قرآن کے علاوہ ہیں وہ سب مشکوک ہیں۔ قرآن ہی متقی بننے کے لیے رہنما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 50/45 مینس سورہ کاف آیت نمبر 45 میں کہہ دیا ہے فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن سے نصیحت کرو تو باقی سب کتابوں سے کیوں قرآن کے علاوہ نصیحت کی جاتی ہے اور ان کو فرض کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں یقیناً قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، مطلب قرآن میں چلو، قرآن پر چلو گے تو یہ راستہ صحیح ہے، ورنہ باقی سب کتابیں آپ کو ٹیڑھا میڑھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 86 اور آیت نمبر 13 میں کہہ دیا ہے انہ لقول الفصل، یقیناً قرآن ہی نازل کردہ فیصلہ کن قول ہے۔ قرآن نور ہے اور باقی سب کتابیں اندھیرا ہیں، جس طرح کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف واضح نور، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے اور باقی سب کتب کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کہا ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا قرآن پر چلیں اور قرآن کو مانیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جس کو ہم مان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن ہی آپ کی طرف نازل کی ہے